تو فطرت میں رہتا رہا. تو جب مجھ پر گولی چلائی گئی تو ان ظالموں سے پوچھا گیا تم نے کیوں چلائی؟ تو بولے مسعود اویسی کو مار کے مشہور ہونا چاہتے ہیں. ان کے گھر والوں کو پوچھے بولے آتا ہی نہیں تھا، جھنجھٹی تھا، ملتا ہی نہیں تھا. یہاں پر بھی ایسی ہے، ہاں آتا ہی نہیں تھا، دیکھو ایسا ہے. اور وہ لوگ بھی بولے ہم مشہور ہونا چاہتے ہیں. یہ مشہور ہونا نہیں ہے، یہ باضابطہ گروپ ہے جس کو ہم ٹیرر سیل کہتے ہیں. یہ ٹیرر سیل ہے جنہوں نے گولی ماری ان دو لوگوں کو جن کو کورٹ نے سزا بھی دی تھی، جو پولیس کی کسٹڈی میں تھے. مارنے والے ٹیررسٹ ہیں اور ٹیرر سیل کا موڈیول. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ صرف ایسا ہی کرے، نہیں، یاد رکھو اور لوگوں کو ماریں گے. ہو سکتا پھر سے کوشش کریں گے مجھے مارنے کی، ہو سکتا کہ پھر سے کوشش کرے، مگر مجھے پرواہ نہیں ہے. جب تک اللہ زندہ رکھے گا آپ اور ہم زندہ رہیں گے. صرف یہی ہے کہ جب تک اللہ زندہ رکھے اللہ ایمان کو سلامت رکھے، اللہ راضی بن کر رکھے بتائے ہم کو. اور شہیدوں کی موت پہ تاکہ حشر کے میدان میں اپنی ماں کو شرمندہ نہ ہونے دو، اپنے باپ کو شرمندہ نہ ہونے دو. مگر یہاں پر دیکھو آپ مشہور ہونا چاہتے تھے. میرے بھائی 1 مہینے کی ٹریننگ لی گئی، 500 گولیاں چلائی گئی، اور پھر تب جا کر انہوں نے وہ آپریشن کو انجام دیا. اب ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں برسر اقتدار جماعت کے ہمارے ملک کے پردھان سیوک سے، اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ سے یہ کیسا ہوا؟ اور ان پر UAPA کیوں نہیں لگا؟ ان پر UAPA کیوں نہیں لگا؟ اس پر کوئی جواب نہیں دیں گے. ان کو ہتھیار کس نے دیا؟ 8-8 لاکھ کی رقم کس نے دیا؟ آپ خود کہہ رہے ہیں یہ تو سندھی چور جو بولتے ہم لوگ. ان کے پاس گھر میں ان کے چھت نہیں ہے، 8 لاکھ کا رقم کون کیا بولو؟ نہیں بولیں گے. اچھا پھر اتر پردیش کے چیف منسٹر سے پوچھ رہے ہیں آپ کو خط مل گیا ہوگا جس میں مرنے والے نے لکھ کر دیا کہ میں اتر پردیش کے مکھیہ منتری کو اور سپریم کورٹ کے CBI کو خط بھجا دوں گا اگر میں مر جاؤں گا. تو کون وہ آدمی ہے جو میری موت کا سبب بنا؟ آپ بتاؤ. خط تو آپ کو پہنچ گیا ہوگا، کون لیا یہ جان ان لوگوں نے؟ کون لیا ان کی جان؟ بتاؤ. یہ ٹیررسٹ ہے، یاد رکھو آپ. یہ ریڈیکلائز ہو چکے ہیں، یہ گوڈسے کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. ارے حکومت کرنے والوں روکو ان لوگوں کو. یاد رکھو اگر تم نہیں روکو گے تو یہ آگ ہے، یہ دیمک ہے، ملک کو کھوکھلا کر دیں گے یہ لوگ. تم حکومت میں آج ہو کل نہیں ہوگے تو کیا ہوگا بتاؤ گے؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ نام کیا ہے بتاؤ آپ. اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پولیس کو ماشاءاللہ اس وقت ایک گولی نہیں ماری، سسپینڈ کر دیا ان لوگوں کو. اب وہ بیچارے کیا ہے نہیں مانتے. اب پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جنید نصیر کو مارا گیا. مجھے یقین ہے کہ جنید نصیر کی روحیں بھی پکار کر ہم سے کہہ رہی ہے کہ ہم کو ناحق مارا گیا، ہم کو اس لیے مارا گیا کیونکہ ہم مسلمان تھے. مگر جنید اور نصیر کی روحیں پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہم نے دین حق کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا. تم اپنے حوصلوں کو بلند رکھو. جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہم سے جو ناانصافی کی گئی اس کا بدلہ لو، قانون کو استعمال کر. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کل ہم دیکھتے ہیں کہ گجرات کے نرولا گاؤں میں ایک فیصلہ آیا، 12 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا 2002 میں. اور پھر فیصلہ آیا پورے بری ہو گئے، پورے بری ہو گئے. تو کیا ہمارے وزیر اعظم جو سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں، کیا وزیر اعظم اس فیصلے کے خلاف
अपील करेंगे जो फिर आखिर किसने मारा फिर मुसलमानों को। और वजीर आजम साहब, मुख्यमंत्री तो आप थे ना जब नरोडा का जो फैसला आया, मगर आप क्या इंसाफ करेंगे? हम पूछना चाहते हैं। किसी ने, कोई सहाबी ने मुझसे पूछा कि इस पर आप तबसरा करिए, तो मुझे अचानक राहत इंदौरी का शेर याद आया। राहत इंदौरी ने कहा था कि जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीन को लाल कर दो, हरी जमीन को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, वकील भी तुम, गवाह भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कर दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। ये हुआ, ये हुआ। और फिर आप जानते हैं कि 16 साल हो गए इसी मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट होकर। 16 साल हो गए मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट होकर। और कब हुआ था? 18 मई 2007 को बम ब्लास्ट हुआ। 5 शहीद हो गए, 9 पुलिस की फायरिंग में शहीद हो गए। 5 शहीद हो गए, 9 पुलिस की फायरिंग में शहीद हो गए। बम हमारी मस्जिद में रख दिए। कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ने असीमानंद के साथ 5 लोगों को बरी कर दिया। कोर्ट का फैसला है, मगर हुकूमत का काम था अपील करना ना। मगर मोदी जी बोले नहीं, अपील नहीं करेंगे, अपील नहीं किए। 5 मर गए, नवाजी मर गए, 9 पुलिस फायरिंग में मर गए। मगर बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर आप मरते तो इंसाफ नहीं, अपील नहीं किए। अच्छा, उसमें 2 लोग थे, 2 लोग थे जो गुप्ता और जोशी, ये अजमेर के ख्वाजा अजमेरी के दास में आरएसएस के मेंबर, इनको सजा हुई, मगर दूसरों को बरी करे, वहां पर भी बीजेपी को अपील नहीं की। अच्छा, ये जो दोनों गुप्ता और जोशी है, इनको राजस्थान की सरकार ने पेरोल पे छोड़ दिया। और जब वो गुजरात गए तो उनके गांव में 10,000 लोग उनको इस्तेमाल करने को आए। सजा याफ्ता मुजरिम है। अब मेरे को बोलते ओवैसी तू क्यों बोल रहा, वो मुजरिम है ना वो दोनों? अरे फिर वो जो मुजरिम थे तुम्हारे सागर थे क्या? जो ख्वाजा अजमेरी के मामलात में गुप्ता और जोशी कौन थे? तुम्हारे सगे थे, तुम्हारे शौहर के भाई थे, तुम्हारे बाप के भाई थे, तुम्हारी बीवी के भाई थे। तुम मुझ पे उंगलियां उठाते हो। 10,000 लोग उनका इस्तेमाल किए। अब आप बताइए, लोग बोलते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हालात ऐसे, अरे हालात ऐसे नहीं है, हालात शुरू से ऐसे। आपको मालूम, मलियाना में 1987 में 70 मुसलमानों को मार दिया गया। 87 में 36 साल हो गए कांग्रेस की हुकूमत, मुलायम सिंह की हुकूमत, मायावती की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत, फिर मायावती की हुकूमत, फिर अखिलेश की हुकूमत, अब बीजेपी की हुकूमत। आपको मालूम, 36 साल के बाद किसी ने भी मुसलमानों को नहीं मारा, खुद से मर गए। मक्का मस्जिद में ब्लास्ट, लोग किसी दूसरे प्लेनेट से आके रखे चले गए, मर गए। मलियाना में कोई आसमानों से आए, मार के चले गए। नरोडा में आसमान से आए, मार के चले गए। क्या हो रहा है हमारे देश में? इंसाफ नहीं होगा क्या? इसीलिए तो कहता हूं, इंसाफ कैसे होगा? जब मैं कहता हूं कि मदद के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है, तो सच्चाई क्या है, कुछ क्या बताओ मुझे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर एक लड़का है जिसका नाम फरहान पठान। फरहान पठान, इसने अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लिखा है। इसने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लिखा, जंजीरों से बंधे हुए शेरों पर कुत्तों ने किया हमला।
اس نے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر یہ لکھ دیا مدھیہ پردیش میں جیل کو بھی جاتی ہے، مدھیہ پردیش میں اس کو جیل کو بھی جاتی ہے. مارنے والوں کو کتے نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ بلی بولیں گے. مارنے والوں کو کتے نہیں بولیں گے تو کیا وہ کیا نجس جانور بولیں گے؟ جیل کو بھی جاتے ہیں. اچھا اس کے خلاف کمپلین کون کیا معلوم آپ کو؟ اس کا بچپنے کا دوست جا کے کمپلین کیا. اس کا بچپنے کا دوست جا کے کمپلین کیا. اب آپ بتاؤ. اچھا آپ کو معلوم اندور میں کیا ہوا؟ اندور میں کیا ہوا معلوم آپ کو؟ ایسا ہلاؤ نہیں معلوم. یہی معاملہ. اور دیکھو سیل فون اندور میں ایک بچہ ہے، نابالغ ہے. اس بچے کو 11 سال کا بچہ ہے، اس کو اس کے دوست مل کر، وہ بھی نابالغ، کپڑے اتار کر اس کا ویڈیو نکال کر اس کو بولے 6 سال کا نعرہ لگا. بچے ہی ہیں. ارے اپنے بچوں کے دلوں میں زہر کون ڈال رہا ہے؟ کون ڈال رہا ہے؟ میں ان کے ماں باپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جو 11 سال کے بچے کے کپڑے اتار کر اس کو مار کر یہ نعرہ لگا رہے ہیں. ارے آپ کے بچوں کو آپ کیا بنا رہے ہیں؟ اگر مسلمانوں کی نفرت سے آپ کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے تو یاد رکھو یہ دیش کے لیے بچے جب بڑے ہوں گے خطرہ بنیں گے. یہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بنیں گے. جو انسان بنے گا وہ دیش کے لیے طاقتور بنے گا. جو انسان بنے گا وہ اپنے ماں باپ کا سہارا بنے گا بڑھاپے میں. ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں اور پھر اس کے باوجود بھی نہیں ڈیٹی میں ان لڑے کا ایسا ہوتا. یہ کیا ہو رہا ہے بولو پھر. کیوں نہیں بولتے تم ان باتوں کے بارے میں جو میں کھل کر صاف طور سے بیان کر رہا ہوں؟ آپ کیوں نہیں بولتے؟ بولو نا. اور ہم تلنگانہ کی حکومت سے مطالبہ کرتے کہ مکہ مسجد کے پاس کے بعد جو بھاسکر راؤ کمیشن کی فائرنگ اس کو عوام میں لایا جائے. کیوں گولی چلائی گئی مجھ پر؟ مسجد کے جالیوں میں بندوق رکھ کر گولیاں مار رہے تھے. ویڈیو دیکھو آپ. پرانی حویلی کے بچے کی رات کو میں دیکھا ہوں. گھٹنے میں گولی لگی، پورا خون وہیں پر بہہ گیا، خالی بندے پر شہید ہو گیا. رپورٹ کو لانا چاہیے. بھاسکر راؤ کمیشن کی رپورٹ کو لانا چاہیے. حکومت کی ذمہ داری ہے. میرے عزیز دوستوں اور ایک چیز، میں یہاں رہا تھا تو دیکھا کہ ہریانہ میں کمپنی ہے اسکائی لائٹ ہاسپٹیلٹی. یہ کانگریس کے بڑے پریوار کے داماد کی کمپنی ہے. ان کو زمین دیے تھے داماد کو. تو بی جے پی اس کے خلاف تھی. اب بی جے پی خود کورٹ کو بولے کہ نہیں، صحیح طریقے سے داماد کو زمین دی گئی ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ بی ٹیم کون ہو گیا؟ سمجھا؟ بی جے پی اتنے سال سے بول رہی تھی کہ زمین غلط کی. اب کورٹ میں بول رہے نہیں صحیح دیے. کوئی میچ فکسنگ کر لی ہے کیا؟ اب بولو. اب میں بھی بول سکتا ہوں. میں حالت روزہ میں بھی روک کے بول رہا ہوں. 7 بجے کے بعد تقریر کرا تو پورا نقشہ اتار دیتا تھا. مگر آپ اب دیکھو، آپ یہاں کوئی کچھ نہیں بولتے، کوئی کچھ نہیں بولے گا. اور ایک بات، ایک ستیہ پال ملک صاحب ہیں، ووٹ تو نہیں ہوئے نا. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد. ایک ستیہ پال ملک صاحب ہے، جموں کشمیر کے گورنر، بعد کے ایک اور اسٹیٹ کے گورنر، پھر میگھالیہ کے بنے. 3 اسٹیٹ کے. جب کشمیر میں 370 ہٹایا گیا، جب کشمیر میں پلوامہ ہوا
جب ہماری CRPF کے گاڑیاں جا رہے تھے